شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1402 ہجری کی کتاب ہے آپ بیتی، اسی طرح ان کی تصنیف ہے اکابر کا رمضان۔ دونوں میں واقعہ ہے کہ فرماتے میری دادی محترمہ قرآن کی حافظہ تھی۔ رمضان المبارک میں ایک قرآن اور 10 سپارے پڑھنا ان کا یومیہ کا معمول تھا، یعنی 40 سپارے یہ خاتون روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن کے ساتھ ان کا کیسا والہانہ تعلق تھا، قرآن کے ساتھ کیسی محبت اور عقیدت تھی ان کو کہ یومیہ کا معمول اس خاتون کا 40 سپارے قرآن کی تلاوت تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس امت کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب میری دادی میرے والد مولانا یحییٰ کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے اس کا اثر یہ ہوا کہ جب ان کے والد بولنے لگے تو قرآن کریم کا ایک حصہ انہوں نے زبانی حفظ کر دیا، یعنی ماں کی گود میں قرآن سن سن کے یاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے سے بڑی دین کی خدمات لی تو پیچھے کردار اس خاتون کا نظر آتا ہے۔ انہی کے صاحبزادے ہیں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، اور اسی خاتون کے صاحبزادے ہیں مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کے والد ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد الیاس صاحب کے بھتیجے ہیں۔ اس پورے گھرانے سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی، پیچھے جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ اس خاتون کا، اور اس خاتون کی قرآن کے ساتھ بڑی عظیم الشان محبت تھی کہ 40 سپارے یہ خاتون یومیہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ چلتے پھرتے ان کی زبان پر تلاوت، گھر کے کام کاج کے دوران بھی تلاوت، یہاں تک کہ جب سالن بناتی سر پہ دوپٹہ زبان پہ تلاوت، تو کھانے میں ایسا ذائقہ ہوتا تھا کہ وہ ذائقہ کبھی دوبارہ نہ چکھا گیا۔ تو کھانے میں ذائقہ پکوان کے مثالوں سے نہیں آتا۔ آج مارکیٹ میں ہر قسم کا مثالہ موجود ہے، لیکن کھانے میں وہ لذت نہ آئی۔ لذت تب ہوتی تھی جب اس امت کی خواتین باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بناتی تھی تو اللہ کھانے میں لذت ڈال دیتا تھا۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔